اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اچھا دوسری چالاکی دیکھیے، دوسری چالاکی یہ تھی کہ دنیا کا کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ اس پتھر کے ٹکڑے کر دیجئے، اس جانور کو یہ کر دیجئے، اس درخت کو یہ کر دیجئے۔ کیوں؟ دنیا کی چیزوں پہ جادو چل جاتا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مگر کوئی جادو سے چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکتا، کوئی جادو کر کے سورج کو نہیں پلٹا سکتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو جادو کی رسائی آسمان پر نہیں ہے، زمین پر تو ہو سکتی۔ ایک چالاکی ان کی یہ بھی تھی، کیا بات ہے۔ یہ کوئی اور ہی طاقت ہے جو اس کام کر سکے؟ سرکار نے یہ نہیں کہا، اس کو معجزہ دکھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سوال 100 نے کیا تھا، اور میں تو کہتا ہوں مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ یہ ایمان لانے والے، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ایمان لانے والے۔ بقیہ تو تابع محمل کی طرح پیچھے پیچھے چلے، پیچھے پیچھے چلے۔ مطالبہ ایک نے کیا، جبل ابو قبیس پر آپ گئے، اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اشارہ کیا، پھر مل گئے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور کیا کوئی ملائے گا جیسا سرکار نے ملایا؟ سبحان اللہ۔ ایک آئینے کو توڑو پھر ملا دو، بال رہ جائے گا، کیا بات، پہلی والی حالت نہیں پیدا ہوگی۔ بے شک۔ مگر انہوں نے چاند کے آئینے کو توڑا، ملا دیا، دراز تک بھی نہیں، سبحان اللہ سبحان ایسا اللہ۔ ملا دیا کہ دراز تو نہیں۔ یہی تو ہے ایسے ملانے والے کہ جب دلوں کو دل سے ملا دیتے ہیں تو کوئی قدورت نہیں رہ جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملا دیا انہوں نے، اتنا دکھنا تھا کہ حبیب چیخ پڑا، اے ابو جہل سن لے، اے عتبہ و شیبہ سن لے، اے عقبہ ابن ابی معیط سن لے، اے ولید ابن مغیرہ سن لے، اے قریشیوں سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صلی اللہ۔ اور ان کے احساسات تک پہنچ سکتا؟ جب اس کے اندر وہ بات ہے ہی نہیں تو کیسے پہنچے؟ تو دوستو، جس طرح ایک بے شعور شعور والے کو نہیں سمجھ سکتا، جس طرح ایک تمیز سیاری تمیز والوں کو نہیں سمجھ سکتا، جس طرح ایک بے عقل عقل والوں کو نہیں سمجھ سکتا، جس طرح ایک نابالغ بلوغ کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا، ایسے ہی غیر نبی کسی نبی کو نہیں سمجھ سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان۔ اس لیے کہ جب اس کے اندر نبوت ہے ہی نہیں تو یہ کیا جانے کہ نبی کا کان کیا ہوتا ہے، نبی کی آنکھ کیا ہوتی ہے، نبی کی زبان کیا ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اس چیز کو اچھی طرح تو حضور نے معجزہ ضرور دکھایا ہے کبھی کبھی لوگوں کے کہنے سے، مگر ایسے بین معجزات جو بنی اسرائیل کے انبیاء کو دیے گئے، اس ضرورت کے حساب سے نبی کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ بے شک۔ تو اب معجزات کو آپ خصوصی عطیہ سمجھیں گے؟ بہرحال جتنی صورتیں میں نکالتا جا رہا ہوں آپ بھی سوچیں گے پھر آخر ہے کیا چیز جو دے دی گئی؟ ایک ایک چیز کریں، یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، تو ہے کیا چیز جو دے دی گئی؟ یہ ہے کوثر ہے کیا پھر؟ سبحان اللہ۔ یہ کوثر ہے کیا جو دے دی گئی؟ تو پھر میں بتاتا ہوں، یہ کوثر اس میں مبالغہ، کوثر کیا ہے؟ اس میں مبالغہ، کثرت میں مبالغہ ہو تو کوثر، جہر میں مبالغہ ہو تو جوہر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہر میں چمک دمک ہوتی ہے، جوہر زیادہ جب غایت ظہور ہو تو جوہر، جہر میں ظہور، غایت ظہور، جوہر۔ کثرت میں کثرت ذاتی، اور ذاتی کی انتہا ہو، غایت کثرت ہو تو کوثر۔ سبحان اللہ تو اے محبوب میں نے کثرت کی غایت دے دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ غایت کثرت دے دی۔ اور میں آپ کو بتاؤں
غایت کثرت جو ہے وہ کثرت سے باہر ہے. کیا بات ہے. ہر چیز کی انتہا جو ہوتی ہے وہ خارج ہوتی. اگر اندر ہو تو جز بن جائے گی. باہر تو غایت کثرت جو ہے، جہاں کثرت کی انتہا وہاں سے وحدت کی ابتدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں کثرت کی انتہا وہاں وحدت کی ابتدا. اور وحدت کی ابتدا جہاں، اور واحد حقیقی صرف خدا. بے شک سبحان. واحد حقیقی صرف خدا. تو مطلب یہ ہے محبوب، ہم نے تجھے غایت کثرت دے دی، یعنی وحدت دے دی. وحدت دے دی، وہ کون سی؟ وحدت حقیقی والے نے خود کہہ دیا اے محبوب ہم نے تجھے اپنے کو دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، حضور شیخ الاسلام، جانشین محدث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے محبوب میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو جا. میں تیرا ہو گیا، تو بھی جانو مال سے میرا ہو جا. فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بدنی عبادت بھی میرے لیے، مالی عبادت بھی میرے لیے. تو میرا میں تیرا. سبحان اللہ. تو میرا. اور خدا کی ذات مصطفیٰ کی ہو، مصطفیٰ خدا کے ہو، یہ بات تو شایان شان مصطفیٰ کی. بے شک شایان. اور دنیا میں کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ کی نظر یا ان کے شان کے مطابق ہو؟ اور دنیا میں کون سی چیز ہے؟ میں تیرا تو میرا. کیا مطلب؟ اتنا قرب ہو گیا. اسی کو کہتے ہیں تعلق قاب قوسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اپنے کو دینا ہوا تو دے تو دیا اس نے، اور پھر اور بھی مزید دکھانے کے لیے رسول کو اوپر بلایا. یہ اٹھتے چلے گئے، بڑھے بڑھتے چلے گئے، چمکے چمکتے چلے گئے. دنا فتح اللہ فکان قاب قوسین او ادنا. سبحان اللہ. قاب قوسین وہاں پہنچ گئے. اور پھر وہاں جا کر کے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کبریٰ کی آیت دیکھی، نشانی دیکھی، آیت کبریٰ دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی آیت کبریٰ. کیا دیکھا؟ کیا جنت خدا کی آیت کبریٰ؟ کیا سدرہ خدا کی آیت کبریٰ؟ وہاں بلا کے کیا دیکھا؟ خدا کی آیت کبریٰ کو دیکھا. تو جانتے ہو خدا کی آیت کبریٰ کیا ہے؟ خدا کی آیت کبریٰ حقیقت محمدیہ ہے. رسول وہاں اپنے کو دیکھنے گئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول نے یہاں اپنے کو دیکھا بشریت کے حجاب میں، اور وہاں دیکھ رہے ہیں بے حجاب ہو کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خدا کی آیت کبریٰ ہے محمد عربی. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ رہے ہیں. دیکھا آپ نے؟ بلا کر تعلق قاب قوسین. تعلق قاب قوسین جانتے کسے کہتے ہیں؟ عرب میں اصل میں قرآن کریم بھی عرب کے اسلوب بیان کے اوپر نازل ہوا، تو وہاں کی کچھ اصطلاحات بھی اس کے اندر آ گئی سمجھانے کے لیے، تاکہ عرب سمجھ لیں کہ یہ ہے کون سا تعلق. ویسے اس کی تشریحات بہت ہیں، مگر تفسیر کبیر کے اندر جو بات ہے وہ مجھے زیادہ پسند آئی. وہ یہ ہے کہ تعلق قاب قوسین کہتے ہیں. قوسین کسے کہتے ہیں؟ کمان. کمان سمجھا. اور اس میں یہ جو جس پر آپ تیر رکھتے ہیں اس کو قاب کہتے ہیں. یہ دسترخوان والا قاب نہیں. جب تیر رکھ کے کھینچتے ہیں تو قاب کو کھینچتے ہیں اور کمان سے تیر نکلتا. کیا بات. تو وہ کمان ہے. یہ جو بیچ میں ہوتی ہے رسی ہو یا کوئی بھی تار ہو اس کو قاب کہتے ہیں. سمجھا. تو عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو حاکم ملتے تھے، صلح کرتے تھے، ایک ہوتے تھے، تو دونوں رات کے وقت نکل جاتے تھے
کسی صحرا کسی میدان میں، اور پھر تنہا تیسرا کوئی نہیں ہوتا تھا.